بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا ہے۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی جنازے کے لیے نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت نیک تھی اور مزاجن شریف الطبع خاتون تھی۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھی۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھی۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و شہرت بھی خوب تھا۔ اس کے علاوہ حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھی۔ پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی تھی، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس، شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا 2 ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا حصہ نہیں تھا یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے دگنا ہوا، چونکہ میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے انہوں نے واپس آ کر اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کو عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعلا بنت امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئیں۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، کہا کہ آپ نکاح کا
کیوں نہیں کر لیتی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نادار اور خالی ہاتھوں سے کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خویلد، اس کے بعد آپ دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ بوقت نکاح انہوں نے فرمایا میں اور میرا سالہ مال اور میری ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمرجنسی شعب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ منقطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعب ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعب ابو طالب میں گندم لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا یہ بنی ہاشم کے لیے لے کر جا رہے ہو، مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شعب ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم سب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہوتی ہے، لہذا حضرت خدیجہ نے اس عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت کرامت لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں کی خدمت کرنا بھی تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی، اے لوگو گواہ رہو میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال غرباء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ عاصمہ بنت امیز حضرت خدیجہ کی آخری عمر میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اسماء میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسمہ نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ میں بچی کو کیا جواب دوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہو تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا۔
جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے، اللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ اب جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عموماً دکھی رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے ابا جان، مجھے کھانا پینا اس وقت تک اچھا نہیں لگے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہر وقت تذکرہ فرمایا کرتی تھی اور ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرما رہی تھی کہ میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے تکلیفیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نازک ترین لمحات میں اپنایا جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ تھکتے تھے۔ امہات المؤمنین نے آپ باللحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھی گئی ہیں جو آج تک نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کانوں نے سنی، اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ محل کس کا ہے؟ آواز آئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی روز عیاں کی طرح اس کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبارک رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین عورتیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلمہ مقام جہون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال کی عمر پائی
آپ کی قبر شریف میں حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال فرمایا، اور ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکالیف پہنچانے لگے۔ حضرت امام طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔